هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، خذوا حذرکم، پکڑو بچاؤ اپنا، فانفروا ثبات، پھر نکلو چھوٹے دستوں میں، او یا انفروا، نکلو جمیعاً، سب اکٹھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ہوشیار باش یعنی بی اویئر اس کی تاکید کی ہے. یہ تو مسلمان ہو، مومن ہو، تمہارا عقیدہ توحید کا ہے، اس لیے تمہارے مخالف بھی بہت ہوں گے. تو ان کی اس مخالفت پہ تم نے خاموش نہیں رہنا یا آرام سے نہیں بیٹھنا، بلکہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. اور تیار بھی اس طرح رکھنا ہے کہ حالات پر تمہاری نظر ہو. دیکھو کہ ارد گرد کا جو دشمن ہے وہ ہمارے بارے میں کیا کچھ سوچ رہا ہے اور کیا کچھ کرنا چاہتا ہے. تو تم ایسا کرو کہ خذوا حذرکم، پکڑو بچاؤ اپنا. بچاؤ اپنے مراد یہ کہ اپنے بچاؤ کے لیے جو سامان جنگ، جو اسلحہ تیار کر سکتے ہو وہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کفار اور منافق یہ چاہیں گے کہ تمہیں کچل ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خاتمہ چاہا اور آپ پر جنگیں مسلط کی، تو بعد کے جو مسلمان ہیں ان کو کیا یہ لوگ چھوڑیں گے؟ تو اس لیے دھیان کرو، اپنے آپ کو مسلح رکھو، تیار رکھو. اپنے بچاؤ کا کوئی نہ کوئی سامان تمہارے پاس ضرور ہونا چاہیے. اگر نہیں کرو گے تو دشمن تمہیں کچل دے گا. کیونکہ یہ عقیدہ لوگوں کے لیے جہاں بہت اچھا ہے وہاں بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت بھی ہے. تو اس لیے ایک تو یہ کرو، پھر یہ بھی ہے کہ اپنا بچاؤ اختیار کرو. سے مراد یہ بھی ہے کہ کہیں کوئی آ کے تمہارے اندر، تمہارے معاشرے میں، تمہارے مسلمانوں کو مختلف ہتھیاروں سے جو اس کے پاس ہیں اس سے گمراہ نہ کر دے، تمہارے اخلاق خراب نہ کر دے، تمہارے اندر کوئی ایسے فتنے چھوڑ دے کہ جس سے تمہارا ایمان ڈگمگائے. یہ فتنے کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ کتابوں کی صورت میں، لٹریچر کی صورت میں، فلموں کی صورت میں، ڈراموں کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، بے حیائی کی صورت میں. یہ سب ایسی چیزیں ہیں. اس موقع پر بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ خذوا حذرکم، ٹھیک ہے، اپنا بچاؤ اختیار کرنا ہے. اور پھر یہ کام کرنا ہے کہ فانفروا ثبات، پھر نکلو چھوٹے دستوں میں. ان چھوٹے چھوٹے دستے الگ الگ بنا لو تو دشمن کے مقابلے میں اس کے لیے نکلو، یا پھر ادھر ادھر اپنے آپ کو پھیلاؤ. تمہارے چھوٹے چھوٹے دستے مسلح ہوں، چاروں طرف تمہاری مملکت کے چاروں طرف جو کنارے ہیں، سرحدیں ہیں، یا تو وہاں جا کے یہ لک آفٹر کریں، یا پھر یہ کہ ملک کے اندر بھی، مسلمان سوسائٹی کے اندر بھی کچھ ہو رہا ہو، کئی فتنے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو وہاں بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ فانفروا ثبات، اپنے چند لوگوں کو مختلف گروپس میں تقسیم کر کے ادھر ادھر بھیجنا ہے. پھر اس کا ایک مطلب یہ کہ چھوٹے دستوں میں نکلو لڑائی کے لیے. وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو گوریلا وار آج کر کہتے ہیں، گوریلا وار. یہ چھوٹے چھوٹے دستے تمہارے تیار ہوں، گوریلے جو جائیں اور اچانک کے دشمن پہ ٹوٹ پڑیں، اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ ہوا کیا ہے. اس کی ساری تیاری کو جو تمہارے خلاف ہو اس کو کچل کے رکھنا ہے. اب انفروا جمیعا، یا تم نکلو سب اکٹھے، یا پھر سب ایک زبردست فوج بناؤ اور ایک قیادت میں تم نکلو اور دشمن کا مقابلہ کرو. ٹھیک ہے؟ یہ اس دور کا ایک طریقہ تھا، بلکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کا یہ طریقہ ہے، اور آج بھی یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ خذوا حذرکم میں
ہم مسلمانوں نے اور خاص طور پر پاکستان نے اللہ کا شکر ہے کہ جو میزائل تیار کیے ہیں ان میزائلوں کو ہی سمجھ لیجئے کہ یہ خذوا حذرکم پر عمل ہے. یاد رکھیے یہ خذوا حذرکم پر عمل ہے. ہم نے اپنے ہتھیار تیار کر کے اپنے ملک کی چاروں طرف کی جو سرحدیں ہیں ان کو نہ صرف محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ دور بیٹھے دشمن کو بھی للکارا. اگر وہ ہمیں للکارتا ہے تو ہم اس کی بھی خبر لے سکتے ہیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے لمن البتہ وہ ہیں جو لَيُبَطِّئَنَّ ضرور دیر کرتا ہے. یعنی اسے جب کہا جائے چلو یار نکلو لوگ جا رہے ہیں تم بھی تیار ہو اس گروپ میں شامل ہو جاؤ یا فوج میں شامل ہو جاؤ تو لَيُبَطِّئَنَّ وہ پس و پیش کرنے لگتا ہے ہیلے بہانے کرتا ہے گریز کرتا ہے اور پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے. فَإِنَّ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت قَالَ وہ کہتا ہے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ تحقیق انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر اذ لم اکن جبکہ نہ تھا میں معہم ساتھ ان کے شہیدہ حاضر. یعنی تم مسلمان اگر میدان جنگ میں جا کے تمہاری کوئی شہادتیں ہو جائیں کوئی گرفتاریاں ہو جائیں تو یہ پیچھے بیٹھا ہوا سست انسان جو منافق تھا جو پس و پیش کرتا تھا جس نے ہمت نہیں کی تمہارے ساتھ چلنے کی وہ کہتا ہے شکر ہے میں نہیں گیا ورنہ میں بھی مارا جاتا میں بھی اریسٹ ہو جاتا. یعنی دنیا کی تکلیف پر وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہتا ہے اللہ کا بڑا انعام ہے میں بڑا سیانہ نکلا سمجھدار نکلا کہ شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ اور البتہ اگر پہنچے تم کو فضل کوئی فضل من اللہ کی طرف سے. فضل سے مراد کیا ہے؟ کوئی فتح کوئی غلبہ دشمن پر یا اسی طرح مال غنیمت اگر تمہیں میدان جنگ میں یہ جا کے یہ ملے اور یہ سب کچھ کس کی طرف سے ملتا ہے اللہ کی طرف سے تو لَيَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُوَدَّةٌ گویا کہ نہ تھی تو درمیان تمہارے اور درمیان اس کے کوئی محبت. یعنی بالکل وہ اجنبی انسان بنتا ہے پہلے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا پرایا بن جاتا ہے نہ دینی تعلق تھا نہ دنیاوی تعلق تھا بس کیا کہتا ہے یا لیتنی ہے افسوس مجھ پر کنت معہم ہوتا میں ان کے ساتھ فافوزا تو میں کامیابی پاتا فوزا عظیما بڑی کامیابی. تو اب پھر یہ کہتا ہے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا. یہ کاش کا جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ کیا جنگ سے پہلے یا رخصت ہونے سے پہلے تم ان کی حمایت کا دوستی کا بھائی چارے کا دم نہیں بھرتے تھے؟ اب یہ کاش کا لفظ کیوں کہہ رہا ہے؟ یا لیتنی کنت معہم کاش کہ میں بھی ہوتا ان کے ساتھ. یعنی مفت میں لڑائی کے اتنا کچھ مل گیا ہے فافوز فوزا عظیما تو مجھے بھی مال غنیمت بہت سا مل جاتا میں بھی کامیاب ہو جاتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کو دنیاوی تکلیف کا احساس ہوتا ہے دنیاوی مفاد اس کے پیش نظر ہوتا ہے دینی مفاد آخرت کا مفاد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا. یہ ایسا انسان ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بس چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کے راستے میں الَّذِينَ وہ جو یشرون بیچ دیتے ہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو بالآخرتی بدلے آخرت کے ومن اور جو کوئی یقاتل جنگ کرے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فیقتل پھر وہ قتل کر دیا جائے او یا یغلب وہ غالب آ جائے فسوف تو ان قریب نؤتیہ ہم دیں گے اسے اجراً عظیما اجر بہت بڑا. اب سمجھایا کہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے تو مخلص ہو کے لڑیے مخلص ہو کے اس لیے کہ جنگ ہر کوئی کرتا ہے
دشمن بھی جنگ کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف اور مسلمان بھی لڑتا ہے ان کے خلاف، لیکن دونوں کے مقصد واضح ہونے چاہیے۔ دشمن کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو، مسلمانوں کو کچلنا ہے اور اپنے کفر کو، اپنی بے حیائی کے نظام کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور مسلمان کا مقصد کیا ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ ہی کے لیے لڑنا ہے، اس کے کلمے کے سربلندی کے لیے۔ تو اس لیے مسلمانوں تم کیا کرو، فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں۔ وہ منافقوں کی طرح ہیلے بہانے نہ کریں، نیت اپنی درست کر لیں۔ کون لوگ؟ الذین یشرون الحیات الدنیا، وہ جو بیچ دیتے ہیں زندگی دنیا کی، یعنی انہیں دنیا کی زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ویسے ہی مرنا ہے، لیکن اگر میدان جنگ میں جا کے شہادت کا مرتبہ ہم پالیں تو اس سے بڑھ کر اور بہتر موت کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے وہ بیچ دیتے ہیں زندگی دنیا کی بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں، یعنی کہ ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، کیونکہ وہ زندگی ہمیشہ کی ہے۔ یہ 60-70 سال کی فرض مل بھی جائے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی جنگ کرے اللہ کے راستے میں، پھر زور دیا اس پہ کہ لڑائی کا مقصد واضح ہونا چاہیے، مال غنیمت نہیں، شہرت نہیں، دشمن پر غلبہ بھی نہیں، بلکہ کیا ہے وہ کہ اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنا ہے، دین اسلام کا جھنڈا اور اس کا پھیرا دشمن کے علاقے کا سب سے بڑا جو قلعہ ہے اس پہ لہرانا ہے اور وہاں اسلام کی دعوت عام کرنی ہے۔ تو جو بھی اللہ کے راستے میں جنگ کرے فیقتل، پھر وہ قتل کر دیا جائے، یعنی اسے شہادت نصیب ہو جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، اللہ اس کو فتح عطا فرمائے، تو دونوں صورتوں میں اسے فائدہ ہوتا ہے، شہادت کی موت یا غازی۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ، تو ان قریب ہم دیں گے اس کو اجراً عظیما، اجر بہت بڑا۔ تو ایسے بندے کو ہم بہت بڑا اجر دیں گے، اگر شہادت ہو گئی اس کی تب بھی، اور اگر غالب ہو کے غازی بن کے واپس آیا ہے تب بھی۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، اب جہاد کی ترغیب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، شوق دلا رہا ہے، کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، نہیں تم جنگ کرتے اللہ کے راستے میں۔ یعنی کہ ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا تمہارے وسائل بہت کم تھے، تم تعداد میں بھی بہت کم تھے، مکہ میں تھے، دشمن تم پر ظلم کرتا تھا اور تم آ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اجازتیں مانگتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم ان کے خلاف لڑیں، تلوار اٹھائیں، اور اس وقت اللہ کا رسول تمہیں یہی کہتا تھا کہ ابھی صبر کرو، برداشت کرو، تو تم برداشت کرتے کرتے پھر مائیگریٹ کر کے مدینہ آئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہاری نفری بڑھا دی، لوگ بہت سے مسلمان ہوئے، تمہاری قوت بہت کم تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوت کو مزید قوت عطا کر دی اور تمہیں سرمایہ بھی عطا کیا، تمہارے ایمان کو بہت بڑا بنا دیا، تو اب تم کیوں لڑتے، اب کیوں خوف زدہ ہو ان سے؟ وَمَا لَكُمْ، کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، نہیں تم جنگ کرتے اللہ کے راہ میں، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ مومنو، وہ مستضعفین ہیں، کمزور ہیں، دشمن ان پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے،
تم کیوں نہیں لڑتے؟ تمہیں خیال نہیں آتا کہ تمہارے اپنے مسلمان جو بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ ان کے پاس ہیں، انہیں رہائی دلاؤ اور ان ظالموں کو سبق سکھاؤ. لڑو، مراد یہ کہ لڑو. آج یہ ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے اور جگہ جگہ ہو رہا ہے. اب تو حالت یہ ہے کہ وہ مظلوم مسلمان کہیں بھی جانا چاہیں تو مسلمان ملک ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ حالات ہیں ہمارے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آپ کو خبریں ملتی، کوئی مسلمان ہو کے آپ کے پاس آتا اور بتاتا کہ اللہ کے رسول فلاں تو قید میں ہیں، فلاں کو زنجیروں سے انہوں نے باندھا ہوا ہے، ان کے بچے ان کے پاس ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. اور یہ مستضعفین کے لیے دعائیں تھیں آپ کی. آپ فرمایا کرتے اللہم انجل ولید ابن الولید، اے اللہ ولید ابن ولید کو نجات دے، مسلمان ہے مگر کمزور ہے. پھر اسی طرح وسلمۃ ابن ہشام، اور ہشام کے بیٹے سلمہ کو نجات دے، مسلمان ہے، ظلم کر رہے ہیں اس پہ. وعیاش ابن ابی ربیعہ، اور عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے. والمستضعفین من المؤمنین، اور اہل ایمان میں جو کمزور کر دیے گئے ہیں، کمزور بنا دیے گئے ہیں، اللہ ان سب کو نجات دے. تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے لیے تو یوں دعائیں کیا کرتے تھے. تو یہ دعائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو اس کا دوسرا مطلب پھر یہی ہے کہ آپ کو احساس تھا، اور مسلمان جو پیچھے کھڑے ہوتے تھے آمین آمین کہتے تھے، ان کے یہ جذبے جاگتے تھے. تو اس لیے مسلمانوں تم سب تیار ہو جاؤ، لڑو ان دشمنوں سے، کم از کم اپنے مظلوم مسلمانوں کو تو ان سے نجات دلاؤ جو یہ دعائیں کر رہے ہیں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں. فقاتلوا، پس جنگ کرو، اولیاء الشیطان، دوستوں سے شیطان کے. ان، بے شک، کید الشیطانی، چال شیطان کی، کانا ہے، ضعیفا، بہت کمزور. یہی سمجھایا ہے کہ لڑائی کے مقصد کو جانو. تم اگر لڑنا چاہتے ہو تو اہل ایمان جو ہیں وہ فی سبیل اللہ لڑائی لڑتے ہیں، بس. یہ نیت کی درست بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جس طرح کوئی صدقہ بغیر صحیح نیت کے اللہ قبول نہیں کرتا، جس طرح کوئی قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سکھانا بغیر اچھی نیت کے اللہ قبول نہیں کرتا، اور اسی طرح جتنی باتیں ہیں وہ بھی اچھی نیت کے بغیر اللہ قبول نہیں کرتا. بین اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ اچھی نیت کے بغیر اللہ قبول نہیں کرتا. جہاد کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں. تو اس لیے جو اہل ایمان ہیں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، گناہ کی دعوت دینے کے لیے. اور مومن جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے لڑتا ہے. یہ فرق ہے دونوں کے درمیان. لہذا تم مسلمانوں فقاتلوا اولیاء الشیطان، جو شیطان کے دوست ہیں ان کے خلاف لڑو، کچلو ان کو. اللہ سے تمہاری محبت ہے، تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو. تو شیطان جس طرح اللہ کا مقابلہ کرتا ہے اسی طرح تم بھی ان شیطانوں کا مقابلہ کرو اللہ کے دوست بن کے. اور یہ یقین مانو کہ ان کید الشیطان، شیطان کی جتنی بھی چالیں ہیں تمہارے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، کان ضعیفا، ہیں بہت کمزور، کوئی طاقت نہیں ہے اس میں. حقیقت ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر.
تمہارے ایمان کے مقابلے میں وہ بڑا بزدل ہے، وہ بڑے لاڈ پیار سے، بڑے نخروں سے میدان میں اترے گا تم سے لڑنے کے لیے، اور تم ہوگے کہ سینہ تان کے ان کے سامنے آؤ گے، تم پتھر بھی مارو گے تب بھی وہ تم سے ڈرے گا۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کے، قیلا، کہا گیا، لہم، جنہیں، کفوا ایدیکم، روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے کمزور مسلمانوں کی نشاندہی کی ہے۔ یہ مکہ میں تھے، ان پر مشرک ظلم کرتے تھے، انہیں پکڑتے تھے، بچوں سے مرواتے تھے، چھوکروں سے مرواتے تھے، قید کیا ہوا تھا، بھوکا مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ تو یہ آ کے کہتے اللہ کے رسول اجازت، لڑائی کی اجازت، تو اس وقت آپ فرماتے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا، بلکہ اس کی بجائے تم کیا کرو، نماز پڑھو، اس کا اہتمام کرو، وقت پہ نماز پڑھو، اور اچھی نماز پڑھو، رب کے آگے دعائیں کرو، رو اس کے آگے۔ اور دوسری طرف اللہ نے تمہیں اگر مال دے رکھا ہے تو اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو وہ مال دو، تاکہ ایمان بیچ نہ سکیں، انہیں کوئی لالچ نہ دے، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کہا گیا تھا مکہ میں کہ بھائی اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو، ابھی ان سے مت بھڑو، صبر کرو، برداشت کرو، بلکہ ان کی زیادتیوں پہ عفو و درگزر سے کام لو۔ اور دوسری طرف وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ دو چیزیں ہیں، ان کا خاص طور پر خیال کرو۔ تو وہ کرتے رہے وہاں۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب مدینہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا اور کہا کہ اب نکلو، تمہاری اب طاقت ہے، تمہاری اب فورسز ہیں، تمہاری فوج اب تیار ہو چکی ہے، اب لڑو۔ اس وقت تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، تمہاری فوج نہیں تھی۔ تو فلما کتب علیہم القتال اذا فریق، تب ایک گروہ ان میں سے، یعنی ان مسلمانوں میں سے ایک گروہ کمزور ہو گیا، پست ہمت ہو گیا، تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ یخشون الناس، وہ ڈرتے تھے لوگوں سے، یعنی اپنے مخالف دشمن سے جو تعداد میں زیادہ ہے، ہتھیار اس کے پاس جدید ترین ہے، ان سے وہ ڈرنے لگے۔ جبکہ مکہ میں تھے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور دشمن کے پاس سب کچھ تھا، اور اس وقت اجازتیں مانگتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے، ہم ان کے ساتھ لڑیں، چاہے پتھر مارنا پڑے ہم ماریں گے ان کو۔ اب سب کچھ ہے، تلوار بھی ہے، سواری بھی ہے، کھانا بھی ہے، فورسز بھی ہیں، طاقت بھی ہے، اور دشمن وہ بھی ویسا ہی ہے۔ تو اپنے دشمن سے وہ ڈرنے لگے، آئے دشمن ہے، زرہ پہنے ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہے، اس کے پاس تلوار ہے، فورسز زیادہ ہیں، ہماری کم ہے تعداد۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے ڈرنے لگے کخشیت اللہ، جیسا کہ ڈرنا اللہ سے۔ وہ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے بھائی، یہ کیا ہے، یہ خدا ہے؟ وہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں، فتح و شکست بھی اللہ کے ہاتھ میں، پھر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ او اشد خشیہ، یا زیادہ شدید ڈرنا، یعنی اللہ سے بھی زیادہ ڈرنے لگے اس سے۔ وہ دشمن ہے، سامنے ہے، تلوار ہے، لڑاکا ہے، بہادر ہے۔ وقالو، اور پھر وہ دل ہی دل میں یہ کہنے لگے، یا انہوں نے آپس میں کہا، ربنا،
اللہ سے درخواست کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب لم کتبت علینا القتال، کیوں فرض کیا تو نے ہم پر جنگ کرنا؟ اب یہ کہتے لگے، اللہ فرمانا چاہتے ہیں بھئی وہ تمہاری آرزو کہاں گئی؟ وہ خواہشات کہاں گئیں کہ اللہ ایک دفعہ موقع تو دے ہم لڑیں، کم از کم لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں، وہ موت اچھی ہے، نہ کہ یہ کہ دشمن کے قبضے میں ہوں اور جب چاہے وہ ہمیں اپنے ظلم کا نشانہ بناتا رہے۔ اب وہ ظالم بن کے تمہارے پاس پوری فورسز اکٹھی کر کے آ رہا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اللہ تو نے ہم پر جنگ کرنا فرض کیوں کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ تو نے مہلت دی ہمیں ایک مدت تک قریب کی، تھوڑا دیر مؤخر کر دیتا، ہم ذرا مزید تیار ہو جاتے اور ہتھیار آ جاتے ہمارے پاس، نفری ہماری بڑھ جاتی، یا آرام اور سکون سے تھوڑا سا مدینہ میں سیٹل ہو جاتے۔ قل، اللہ کے رسول ان کو جواب دیجئے، انہیں سمجھائیے، یہ کمزور دل ہیں مسلمان مگر کمزور ہیں، انہیں سمجھائیے کہ متاع الدنیا، یہ دنیا کا فائدہ ہے، قلیل، بہت تھوڑا، یہ کیا ہے؟ زندگی پہ ریچھتے ہو، چند عرصہ اور بھی جی لوگے تو کیا ہوا، لیکن آخرت کے مقابلے میں تو یہ بہت تھوڑی چیز ہے، بہت تھوڑی چیز، معمولی چیز ہے یہ۔ والآخرۃ، اور اس کے مقابلے میں آخرت خیر، بہت بہتر ہے، لمن اتقا، اس کے لیے جو تقوی کرے۔ تقوی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، جنگ میں کود پڑے، اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر کے، اور بیوی کو خدا حافظ کہہ کے کود پڑے میدان میں۔ یہ سب دنیا کی چیزیں کھینچتی ہیں، لیکن آخرت میں اللہ نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے، مگر کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اتقا، جو تقوی کرے، جو اللہ سے ڈرے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے برابر۔ آؤ تو صحیح، سٹیپ تو اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے معمولی سا بھی زیادتی تمہارے ساتھ نہیں کرنی، تمہارے نیک عمل کا اجر پورا پورا دینا ہے، بلکہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے دینا ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کئی گنا بہتر سے بہتر چیز عطا کرنی ہے۔ پھر تم اگر جہاد کرو یا نہ کرو، ایک بات یاد رکھو کہ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم، پا لے گی تمہیں الموت، موت، ولو کنتم، خواہ اگرچہ ہو تم، فی بروجن، قلعوں میں، مشیدہ، مضبوط۔ سمجھایا کہ تم جہاد سے گریز کرو یا جہاد میں جاؤ، ایک بات یاد رکھو، تم بے شک گھر میں رہو، نہ جاؤ میدان جنگ میں، موت سے ڈرتے ہو نا، تم گھر میں بھی رہو، اتنا یاد رکھو، اینما تکونو، تم کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں موت آ کے دبوچ لے گی۔ پھر کیا کرو گے؟ بیڈ پہ سوئے ہوئے ہو، گھر میں ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، تو ایسی صورت میں اگر اللہ نے تمہاری موت کا وقت لکھا ہوا ہے تو فرشتے نے تمہیں چھوڑنا ہے؟ اور بالفرض اگر اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے تم بڑے سے بڑے مضبوط قلعے بھی بنا لو، اتنا بھی یاد رکھو موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچے گا اور عین وقت پر تمہیں موت دے دے گا۔ جب یہ ہونا ہے تو پھر جنگ سے گریز کا کیا فائدہ؟ کچھ تو یار یقین کرو نا کہ موت کا وقت تو مقرر ہے،
جہاں بھی ہوں گا اگر وقت مقررہ پہ وہ موت آئے گی، میں جتنا بھی بھاگنا چاہوں نہیں بھاگ سکتا۔ تو اس لیے دھیان کرو، اس سبق کو یاد رکھو، جنگ سے گریز نہ کرو۔ اور یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اگر میدان جنگ میں موت آ جائے تو اس سے بہتر موت اور کوئی نہیں۔ پھر منافقوں کی خصلت اللہ نے بتائی کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر پہنچتی ہے ان مسلمانوں کو کوئی بھلائی، یا انہی منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تو بھلائی سے مراد یہاں وہی ہے فتح، فاتح بن جاتے ہیں، یا غلبہ حاصل ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، یا بھلائی سے مراد یہ ہے کہ وہ خوشحال ہو جاتے ہیں، بڑا مال غنیمت ملتا ہے اور سارا ان کے ہاں تقسیم ہوتا ہے، تو ایک ایک گھر میں مال آ جاتا ہے۔ تو یقولو، وہ کہتے ہیں، ھذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی، یعنی شکست، شہادتیں، گرفتاریاں، تو یقولو، کہتے ہیں، ھذہ من عندک، یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، یعنی آپ کی جو اسٹریٹجی تھی جنگ کی، یہ جنگی تدبیر جو تھی، یہ ناکام رہی۔ وہ آپ کی جنگی تدبیر کے قائل نہیں تھے، اور موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں کوئی عیب نظر آئے، ہم اللہ کے رسول کی طرف اسے منسوب کر کے مسلمانوں کے دلوں کو متنفر کر دیں اللہ کے رسول سے، اور دشمن کو بڑا بنا کے پیش کریں۔ پھر یہ بھی ہے کہ شکست یا گرفتاریاں یا شہادتیں ایک نقصان ہے، تو اس نقصان کی نسبت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے بدشگونی لیتے تھے۔ ورنہ دیکھا جائے تو ماضی کے کافروں کا بھی یہی طریقہ تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا، کہا کرتے تھے، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم نے تم سے بدشگونی لی ہے، تمہارا وجود ہمارے معاشرے میں ناقابل برداشت ہے، ہم اچھے بھلے رہتے تھے، گھر گھر میں سکون تھا، تمہارے آنے سے گھر گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، باپ بیٹا، بیوی شوہر، بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑے، تو تمہارا آنا کو خیر و برکت کا سبب نہیں بنا بلکہ نحوست کا سبب بنا ہے۔ تو یہاں بھی کیا کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہ منافق کہتے ہیں، ھذہ من عندک، یہ شکست، یہ شہادتیں، یہ آپ کی طرف سے ہوئی ہیں، آپ کی وجہ سے ہوئی ہیں، آپ صحیح قائد نہیں ہیں۔ قل، کہہ دیجئے ان منافقوں کو، کلن، سب کچھ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کو فتح ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کسی کو شکست ملتی ہے، یا وہ مارے جاتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے حکم ہوتا ہے، اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ فمالی، تو کیا ہے واسطے، ہؤلاء القوم، اس قوم کے، لا یکادون، نہیں وہ قریب ہوتے، یفقہون، کہ وہ سمجھیں، حدیثا، بات کو، یعنی ان کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہی سب اتھارٹی رکھتا ہے؟ دین یہی تو سمجھانا چاہتا ہے نا کہ رسول کا بھی اختیار نہیں ہوتا، تعداد کتنی بڑی کیوں نہ ہو، ہتھیار تمہارے پاس کتنے ہی کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تم جیت نہیں سکتے، اس کی نصرت نہیں آئے گی تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر اللہ کی نصرت آنی چاہے، اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے تمہاری مدد کرنی ہے، تمہیں فتح عطا کرنی ہے، تو دشمن چاہے تعداد میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جدید ترین اسلحہ سے لیس ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اللہ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا، اللہ اس کو شکست دے دے گا، اور نہتے مسلمانوں کو فتح بھی عطا کر سکتا ہے۔ یہ بات ہے اصل سمجھنے کی۔ منافق ایسی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا، یہ مومن نہیں سمجھ سکتا ہے۔
ما اصابک، اب سمجھایا کہ جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو انسان اے مسلمان، من حسنتن کوئی بھلائی، فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. فتح، غلبہ، مال غنیمت، یہ اگر تمہیں نصیب ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا، اور نہ ہی تمہاری کثرت تعداد اس میں کام آتی ہے یا اسلحہ کام آتا ہے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو کوئی برائی، یعنی شکست کھاتے ہو، شہادتیں ہوتی ہیں، تو فمن نفسک، تو تمہارے نفس کی طرف سے ہے. یعنی جو بری چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا، وہ بندے کی طرف کیا ہے. تمہاری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، تمہارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، تمہاری اپنی نافرمانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سیئہ جو ہے، شکست جو ہے، یہ تمہارے پاس آتی ہے. اللہ کے بندے بن کے، رسول اللہ کا کہنا مان کے اگر تم میدان جنگ میں لڑو اور آپ کے کہنے پر، آپ کے حکم پر ڈٹے رہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہیں کوئی شکست ہو. اس لیے کبھی اپنی طرف بھی دیکھ لیا کرو. یہ نہیں ہوتا کہ ہر بات اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی. اپنی طرف بھی دیکھا کرو کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا گناہ ہوئے ہیں، کون سی نافرمانی کی ہے ہم نے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر. اللہ کے رسول، ہم نے تو آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ ہمارا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں. اب یہ آپ پر اعتراض کریں، آپ کے وجود کو نعوذ باللہ نحوست سمجھیں اور ہر غلط کام آپ کی طرف منسوب کریں تو یہ غلط ہے. آپ اللہ کی بات ان تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو وہ باتیں سننی چاہیے، اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے جو اللہ کا رسول فرماتا ہے. اس کی طرف تو دھیان نہیں ہے، اعتراضات کی بھرمار ہے، یا ذہن میں ان کے شکوک ہیں، دماغ الٹا ہے، ٹیڑھی سوچ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ. کیا گواہ اللہ کا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول کے اللہ کا پیغام دنیا والوں تک، مسلمانوں تک، غیروں تک پہنچانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کر رہے. اللہ اس کا گواہ ہے، اور گواہی کوئی دے نہ دے مگر اللہ اس بات کا شاہد ہے، گواہ ہے کہ میرا رسول میری ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے، پوری محنت سے ادا کر رہا ہے. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی رسول کی. کیونکہ رسول کون ہے؟ مبلغ ہیں، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے والے. اب جو کوئی اس رسول کو مان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ یقین مانے کہ فقد اطاع اللہ، تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت میں ڈال دیا. جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بیان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اب یہ اطیعوا اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اطیعوا الرسول میں ہی ڈال دیا. بس رسول کی اطاعت کرو. کیوں؟ کہ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. اب تو رسول پر ہی سارا معاملہ ہے. رسول کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں. رسول کی اطاعت کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے تو یہ اللہ کی اطاعت ہے. اس لیے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور شریعت کے بے شمار دوسرے احکام ہیں. ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا ہے، اور ارشادات بھی فرمائے ہیں، ڈیٹیلز بتائی ہیں، وضاحتیں کی ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقد اطاع اللہ. اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی.
ورنہ نماز ہم پڑھیں تو اس نماز کی پوری تفاصیل دیکھیں تو قرآن مجید میں نہیں ملتی. زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، اس کی تفاصیل آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملیں گی. اسی طرح حج ہے، کب کرنا ہے، کہاں جا کے کرنا ہے، اور پھر اس کے ریچولز اور کیا کیا ہیں، پوری تفاصیل آپ کو نہیں ملیں گی. روزے کو بھی دیکھ لیجئے، اور بھی شریعت کے بے شمار احکام ہیں. یہ سب وضاحتیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر لے گا. جیسے رسول نے نماز پڑھی اور پھر اسی طرح جیسے اس نے روزے رکھنے کا بتایا اور اسی طرح حج کے مناسک سمجھائے اور شریعت کے دیگر احکام بھی بتائے، جو بھی رسول کی بات کو مانے گا وہ یقین مانے کہ اس نے گویا کہ اللہ کی بات کو مانا. یہاں یہ نہیں کہا من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، اس کو الٹا کر لیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا رسول کی اطاعت کی. یہ کہیں نہیں کہا. سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ یہی کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کی اطاعت کیجئے، رسول کی خود بخود ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے؟ کون سمجھائے گا بھائی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو وحی کر دی. اب اس کو آپ خود سمجھتے ہیں اور رسول کو کہتے ہیں ابھی بعد میں سمجھیں گے، پہلے ہم سمجھ لیں. لیکن آپ سمجھنے والے کون، سمجھانے والے کون، آپ کی اتھارٹی کیا ہے؟ کس نے آپ کو اس منصب پہ بٹھایا کہ آپ رسول کو ایک طرف کر کے اس کی جگہ آپ بیٹھ جائیں؟ تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. سمجھ آ گئی؟ یہ بات اصل ہے سمجھنے کی کہ رسول کا اتنا بڑا مقام ہے. اب اس امت میں رسول کو ایک طرف کر کے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، وہ مومن نہیں ہے. وہ بالکل مومن نہیں ہے. اس لیے کہ رسول پر ایمان لانا اب بنیاد ہے، کیونکہ یہی بات کہی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر ڈالی. اور اسی کی وضاحت پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بارہا دفعہ یوں بھی فرمائی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کل امتی یدخل الجنہ، کل امتی یدخلون الجنۃ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، سوائے اس کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے. جو ہی آپ نے یہ فرمایا تو قیل، آپ سے عرض کی گئی ومن ابا، اللہ کے رسول کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ نے وضاحت فرمائی قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، تو گویا کہ اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. دیکھا نا کتنی وضاحت سے آپ نے ارشاد فرما دی ہے میری اطاعت میں ہی جنت کا داخلہ ہے اور میری نافرمانی میں جنت کا داخلہ بند ہے. پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. یہ محبوب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دوسروں کی اطاعت میں نے نہیں کرنی. جہاں میرا حکم آ جائے تو میرے حکم کے مقابلے میں دوسرا کوئی اگر حکم دے رہا ہے، میرا طریقہ کوئی آ جائے میرے طریقے کے مقابلے میں کوئی دوسرا طریقہ بتا رہا ہے، تو کسی دوسرے کا طریقہ یا حکم نہیں ماننا. اگر مانو گے تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ، پھر تم مومن نہیں ہو. کتنی عام باتیں ہیں. یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. آپ خود اپنے منصب کی وضاحت یوں فرماتے ہیں، مگر افسوس ہے ہم مسلمانوں پر، ہم مسلمان
بکھر گئے ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، دماغ میں ٹیڑھ آ گئی ہے، زیغ آ گیا، زیغ فی قلوبہم، کہ دلوں میں زیغ آ گیا، ٹیڑھ ہو گئے ہیں دل، نہیں ماننا چاہتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو، آپ کی سیادت کو، آپ کی قیادت کو، خود کو، لوگوں کو اس جگہ پہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک امتی ہیں بس، نہ اللہ نے ان پر وحی نازل کی، نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو اہمیت دی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی ایسا ارشاد فرمایا، بلکہ خود انسان بن بیٹھتا ہے، جی میں بتاؤں گا آپ کو قرآن کی تفصیل، میں ہی سمجھاؤں گا، جو کچھ قرآن میں بس اس کو سمجھیے، جو اس میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجیے۔ کس نے کہا ہے بھائی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کیا کریں گے اس آیت کا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کیا رسول کے منصب پہ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اور یہ یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام ہوں، سب مسلمان ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کو اپنے لیے ایمان سمجھتے تھے، کہ ذرا میں ادھر ادھر ہوا تو میری خیر نہیں، میرا ایمان گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دوران ہی کسی مسئلے کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، تو آپ سے بارہا صحابہ کرام سے وہ پوچھتے بھی ہیں، کوئی حدیث، کوئی اللہ کے رسول کا ارشاد، سب بتایا جاتا ہے، عمل کر لیتے ہیں، لیکن کبھی ایسے مواقع بھی آ جاتے جہاں کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، تو مشورہ دینے والے یہ بھی مشورہ دیتے کہ چلیں، آپ سمجھدار ہیں، دین کو جانتے ہیں، اور ہر اس مسئلے کو بھی آپ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں جو کم از کم دین کے مقصد کو خراب نہ کرے، اور دین کا مقصد اس بات میں آ جائے تو قابل قبول ہو سکتا ہے، آپ اپنی رائے دے دیجئے۔ تو فرمایا کرتے تھے، کسی نے جب یہ کہا نا تو فرمانے لگے، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے اپنے سینے پر جگہ دے گی اگر میں دین کے معاملے میں اپنی رائے دے دوں؟ سوچیے کتنے محتاط ہیں یہ صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے اس وقت بھی رسول کی اطاعت کو مسلمانوں نے فرض سمجھا، اور جب آپ فوت ہو گئے تو آپ کے بعد صحابہ کرام سے لے کر اب تک مسلمان علماء ہوں، عام عوام ہوں، سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے کھڑے ہو کے کہہ دیں، اور شکلیں دیکھیں ان کی، کام دیکھیں ان کے، حرام حلال کی یہ تمیز نہ کرنے والے، دین سے ان کو چڑ ہے، سنت رسول سے چڑ، نام لیں رسول کا یا رسول کے کسی عمل کا، ان کو کر کے دکھائیں، انہیں اچھا نہیں لگتا۔ ہاں ان کی عادات اچھی لگتی ہیں جو ان کے آقا ہیں، ان کی عادات اچھی لگتی ہیں۔ وَمَن تَوَلَّا، اور جس نے منہ موڑا یعنی آپ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ فرماتے ہیں جائیں بھاڑ میں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگران، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، پھر ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ یہ منہ موڑنا چاہتے ہیں، آپ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، آپ کو رسول تو مانتے ہیں مگر آپ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، تو جائیں، ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں دباؤ میں آ کے، طاعہ، اطاعت کریں گے۔ مسلمانوں کا ذرا تھوڑا سا روب ہے نا، اور اسی روب میں جب وہ جیتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں طاعہ، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، بیتا، رات کو مشورے کرتا ہے، طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی، علاوہ اس کے جو تقول آپ کہتے ہیں، واللہ، اور اللہ، یکتب، لکھ رہا ہے، ما جو یبیتون، وہ رات کو مشورے کرتے ہیں،
فَأَعْرِضْ پس اعراض کیجئے عنہم ان سے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور توکل کیجئے اللہ پر وَكَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے اللہ وکیلا کارساز۔ اللہ کے رسول یہ دباؤ میں ہیں، ان کا نفاق کھل کھل کے سامنے آ رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، دل کے چور ہیں، منہ سے کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر اندر سے یہ مسلمان نہیں ہیں، اور اب مسلمانوں کے دباؤ میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ طاعہ، آپ حکم دیجئے ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم نافرمان تھوڑی ہیں، آپ کہیے تو صحیح۔ تو آپ ان کو سمجھاتے بھلے لوگوں کم از کم ایسی باتیں کرنا ہی بند کر دو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، مسلمانوں کے ساتھ دوستیاں رکھو، اپنے جو خاص دوست ہیں منافق ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کرو، صحبت کو بدلو، اس سے تمہارے اخلاق بدلیں گے۔ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھو، مسلمانوں سے ملو، عبادت کرنے کا ایک شوق اور ذوق تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ محض منہ سے کہہ دینا کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، ترجمہ جانتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، رسول کی اطاعت بھی بڑی ضروری ہے۔ تو کہتے تو یہی ہیں، لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، یعنی آپ کو ہاں ہاں کر کے مسکراتے ہوئے اور سر ہلاتے ہاں ہاں کریں گے، پھر وہاں سے جب نکلتے ہیں تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو رات کو مشورے کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، یعنی ان منافقوں میں سے جو لیڈر ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں، اور مشورے کیا ہوتے ہیں؟ غیر الذی تقول، علاوہ اس کے جو آپ کہتے ہیں، یعنی جو آپ نے کہا ہوتا بالکل اس کے برعکس یہ سوچتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ رات کو لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں کہ کل تم نے دن کو یہ کرنا ہے۔ تو یہ سازشوں کے جال بنتے ہیں راتوں کو، اپنے کمروں میں بیٹھ کے، میٹنگز میں ان کے لیڈرز یہی کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے وہ جو رات کو یہ مشورے کرتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے سب کچھ، کوئی بات بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ منافق سنتے ہیں کہ واقعی ہم رات کو مشورے کرتے ہیں اور ہماری سازشیں ہوتی ہیں، ہم سازشوں کے جال بنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں اس کے بالکل خلاف ہم اپنی پالیسیاں بناتے ہیں، مگر مانتے نہیں، وہ کہتے نہیں، آپ کے کسی بندے نے آپ کو اطلاع دے دی اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے مجھ پر نازل کیا، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو اعراض کیجیے ان سے اللہ کے رسول، نہ منہ کو لگائیے ان کو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور ان کی باتوں پہ گھبرانے کی بجائے ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ پہ توکل کر سکتے ہیں، اللہ کو سب سے بڑا سہارا بنائیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ کارساز، سب کچھ اللہ ہی کرے گا۔ اللہ کو آپ کارساز بنا لیں تو پھر ان کی ہر قسم کے حربے ہتھ کنڈے ناکام ہوں گے، جو بھی تجاویز یہ رات کو بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو یہ سب ناکام ہوں گے۔ افلا یتدبرون کیا پھر نہیں وہ تدبر کرتے، القرآن قرآن میں، ولو کانا اور اگر ہوتا وہ من عندی پاس سے، غیر اللہ غیر اللہ کے، لوجدوا البتہ وہ پاتے فیہ اس میں، اختلافاً اختلاف، کثیرا بہت زیادہ۔ تدبر غور و فکر کرنا، اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے کہ غور و فکر کا بھی ایک معیار ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ میری جو عقل ہے میں اس کو عقل کامل سمجھ کے قرآن مجید کو جس اینگل سے چاہوں موڑتا جاؤں اور اس سے مسائل نکالتا جاؤں اور سمجھتا جاؤں، اس کا نام تدبر ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔
اس لیے کہ قرآن مجید انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل کے مطابق جیسے اس کی سمجھ ہے، جس سے وہ متاثر ہے، جو اس نے لٹریچر پڑھا ہوا ہے، قرآن کو سمجھنے سے پہلے وہ جس دماغ کو اپنے دماغ کو وہ تیار کر چکا ہے، جس سے متاثر ہو کے، اب وہ کہے جی مجھ میں بڑی عقل ہے، میں بڑا صاحب تدبر ہوں، تو ایسا تدبر کام نہیں دیتا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بڑا اہم مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ اپنے دماغ کو خالی کر کے پچھلی جس سے متاثر ہے بندہ، جس سے متاثر ہے وہ ایک طرف کرے، خالی کر دے دماغ کو۔ کیوں کہ اگر کسی سے متاثر ہے پھر قرآن کو پڑھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے تو پھر وہ قرآن مجید کو اپنی عقل اور اس تأثر کے ماتحت لائے گا اور اسی کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تو قرآن کو سمجھے گا نہیں، وہ بلکہ قرآن کو سمجھائے گا، پھر ایسا ہو جائے گا۔ اس لیے یہی تو مسئلہ ہے نا، پہلے سے ہمارا دماغ تیار ہوتا ہے، ہم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت سا لٹریچر پڑھا ہوتا ہے، مارکس کو، لینن کو اور اس قسم کے لٹریچر کو، سب کچھ پڑھا ہوتا ہے، ہم متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے، اور پھر اسی کی روشنی میں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ہم پر اثر نہیں کرتا۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ تدبر کے لیے غور و فکر اگر کرنا ہے تو اپنے دماغ کو خالی کیجیے، ان خیالات سے پاک کیجیے، یہ انسانی خیالات ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے خالی دماغ ہو کے پڑھیے، پھر عقل کے ذریعے سوچیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ واقعی قرآن مجید بڑی زبردست کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی آپس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، کہیں اللہ نے جو فرمایا کہیں کسی اور جگہ پہ اسی بات کا ذکر کیا تو یہ نہیں ہے یہاں ہاں ہے اور یہاں نہ ہے، یا کوئی مسئلہ بتایا ہے تو اس مسئلے میں وہاں وضاحت ہے اور یہاں وضاحت الٹی ہے، نہیں، ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی تناقض، کوئی تضاد آپ کو اس میں نہیں ملے گا۔ اور پھر جو زبان ہے اس کی اگر دیکھی جائے قرآن مجید کی، وہ زبان بھی آپ کو بتا دے گی کہ واقعی ایسی زبان کا استعمال بڑا ضروری ہے، یعنی اس کی زبان پر غور کرے اور اس کا جو کہنا ہے اس پہ غور کرے تو بندے کو سمجھ آئے گی کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا بھی نہیں ہے۔ اس میں ماضی کی قوموں کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، قصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، وہ کون بتا سکتا ہے؟ اتنا غور کر لے تو اسے پتہ چل سکتا ہے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ ہم نہ اس وقت زندہ تھے نہ اللہ کے رسول زندہ تھے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہ ماضی کا ایک واقعہ ہے، اس پہ ہی بندہ غور کر لے تو اس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہی تدبر ہے، یہ غور و فکر ہے۔ پھر اسی طرح اس کی آیات میں اور بھی بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر رکھا ہے، ایک ایک لفظ میں بیان کر رکھا ہے، اس پہ اگر غور کرے تو اس کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے اور یقین آ جائے گا کہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے اور آپ سچے نبی ہیں۔ اسی پہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں؟ سمجھ آئیے نا؟ تو جو غور و فکر کر رہا ہے اس کی سوچ کو بھی آپ دیکھیے کہ وہ کس سے متاثر ہے۔ اگر وہ کسی سے متاثر ہو کے یہ بات کرتا ہے تو یہ غور و فکر نہیں ہے، یہ تدبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ پھر اس تدبر کے ذریعے، اس غور و فکر کے ذریعے آپ کو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اب آپ سوچیں نا، یہ جو پرویزی تھا، غلام محمد پرویز، جو صرف قرآن کو مانتا تھا اور کہتا تھا میں حدیث کو نہیں مانتا، اب یہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں بڑا انٹلیکچوئل ہوں، حدیث کا انکار کر رہا ہے،
اب ظاہر ہے وہ جو کچھ پڑھ چکا ہے، وہ لینن ہو یا مارکس ہو، اس کے لٹریچر کو پڑھ کے اس سے متاثر ہو، روسی انقلاب سے متاثر ہو، سوویت یونین کے انقلاب سے وہ بڑا متاثر ہو، اور وہ قرآن مجید کی ہر آیت کو یا ہر بات کو وہ اسی انقلاب کی طرف ہی لے جائے، نام نہ لے، تو ہم کیا کہیں؟ یہ بڑا تدبر ہے؟ یہ تدبر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن کو غور کیجئے، قرآن پہ خود غور کیجئے اور خالی و ذہن ہو کے کیجئے۔ انشاءاللہ یہ قرآن آپ کو بتا دے گا، خود آپ کا دل کہے گا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ ہوتا قرآن مجید غیر اللہ کے پاس سے، کوئی اور کا، کسی اور کا بنایا ہوتا، اللہ کا نہ ہوتا، کسی بھی کا ہوتا، تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ کا مطلب ہے ضرور، لَوَجَدُوا ضرور پاتے وہ، فِيهِ اس میں، اختلافاً اختلاف، کثیرا بہت ہی زیادہ۔ پھر اس میں پتہ چلتا ان کو، آج تک اس قرآن کو دشمن نے بھی پڑھا ہے، وہ سیخ پا ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہمارے عام بندے پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی جواب ہو، لیکن جواب نہیں دے سکا، وہ کوئی تضاد اس میں پا ہی نہیں سکا، کوئی اختلاف اس کو نظر نہیں آیا۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اگر کسی اور کا ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف پاتے۔